سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج میزان سٹار ہے جی لیبرا۔ تو آپ لوگوں کے لیے فروری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، یا چھوٹی موٹی گاڑی بنائی ہوئی ہے پر اپنی ہے، یا پھر ایسے لوگ جو کہ نوکری پیشہ تو ہیں پر وہ کمیشن لیتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا جی؟ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اچھا رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا، پروفٹ میں رہیں گے آپ، نقصان ہونے کے چانسز آپ کے کم ہیں جی۔ مگر آپ کو لازمی صدقہ دینا ہوگا۔ اگر آپ لوگ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے، جو میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے، تو پھر میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ مہینہ نحوست سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ الٹ ہو سکتے ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں نوکری کرتے ہیں، سرکاری نوکری والوں کے لیے مہینہ کام مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، مگر انشاءاللہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں ان کے جو ہے چانسز ہیں، سب کے نہیں بتا رہا، تقریباً 10 سے 15% کے چانسز جو ہے وہ تنخواہ بڑھنے کے بھی ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو بونس مل سکتا ہے، تو زیادہ ایکسٹرا پیسے آپ کی تنخواہ سے زیادہ آپ کو ملنے کے چانسز ہیں جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے جو ہے پہلے 2 ہفتے جو ہے مناسب نہیں، آخری 2 ہفتے بہت بہترین ہیں نوکری کے لیے۔ نکلے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی مرضی کی اچھی نوکری آپ کو ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کے پہلے 3 ہفتے بہترین ہیں جی۔ پہلے 3 ہفتوں کے اندر اندر کام شروع کریں، بلکہ سٹارٹ جو ہے پہلے ہفتے سے ہی کریں تو آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور آخری جو ہفتہ بچے گا
وہ یعنی 21 تاریخ کے بعد کے دن آپ کے لیے بہترین نہیں ہے، اس دوران آپ کو کام شروع کرنا نہیں چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہفتے کے اندر ہی کام سٹارٹ کریں، نہیں تو دوسرے میں کر لیں، تیسرے میں کر لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، پر پہلے میں کریں گے تو پھر آپ کو رزلٹ بڑا اعلیٰ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ خاص طور پر پھر آپ کو آخری 2 ہفتوں کے اندر تو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا، یعنی 15 تاریخ کے بعد اگر آپ پہلے 7 دن کے اندر اندر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو 15 تاریخ کے بعد کام کا بہت اعلیٰ رزلٹ ملے گا جی، بہت اچھا پروفٹ ہوگا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر میں چھوٹی سی بات بتا دوں، جو لوگ حکومتی سفر کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اپنا، وہ بالکل جمع کروائیں، ان کے لیے پورا مہینہ بہترین ہے۔ مگر جو لوگ ویسے عام روٹین میں جیسے عام سفر کرتے ہیں ویزا اپلائی کر کے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو نکال دیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے، ورنہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز بھی ہیں، فراڈ ہونے کے چانسز بھی ہیں آپ کے لیے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اسٹار سے تعلق رکھنے والی میری بچیاں، تو میری بچیوں اس مہینے کے پہلے 3 ہفتے بہت اعلیٰ ہیں، اس کے اندر اپنا علاج کروائیں اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو۔ اگر علاج نہیں بھی کرواتی، آپ بیمار نہیں ہیں، علاج نہیں کرواتے، نئی شادی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ پہلے 3 ہفتوں کے اندر اندر حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے۔ اگر کوئی بچی 18 کی مریض ہے تو حمل ہے اس کو، تو آپ کے حمل ہونے کے حمل ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 18 والی بچیوں کے لیے تقریباً پورا سال ہی خراب ہوتا ہے، تو ذرا سی بے احتیاطی آپ کو نقصان دے گی۔ صحت کے معاملات کے اندر اسٹار سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت دونوں کو بتانے لگا ہوں، الحمدللہ معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے، بڑی بیماری آنے کے چانسز نہیں ہیں، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، دونوں ہی۔ موسمی مسئلہ ہو سکتا ہے، چھوٹا موٹا بخار، وجود میں درد، یہ وہ چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے موسمی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہے۔ یا پھر ایسی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، مردوں کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جن کو جادو کا مسئلہ ہے پہلے سے، ان کو تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، ان کو نقصان ضرور ہوگا جی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر تو جن لوگوں کے خاص طور پر ایسے معاملات ہیں جو بالکل ریئل ہیں، انہوں نے واقعی جرم کیے ہیں، ان کے سزائیں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو احتیاط کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں نے نہیں کیے، بے گناہ قید ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے اس ٹائپ کا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی جو ہے ضمانتیں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے اچھا ہے جی۔ اور یہ صرف آپ کے سٹار میں ہے، باقی تقریباً 11 سٹارز میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ لوگوں کے جو سٹار ہیں ان کے ایسے قیدیوں کو رہائی مل سکتی ہے جی، مگر جو لوگ پہلے سے ضمانت پر ہیں ان کو بری ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ میں نے رہائی کے بارے میں کہا ہے، بری کے نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ضمانت پر باہر آتے ہیں، تو وہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جائیداد کے مقدمات کے اندر یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کوئی خاص فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے چانسز نہیں ہیں جی۔ قرض کے معاملات جو ہیں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ نے واپس لینا ہے، تو اس میں بھی یہ مہینہ آپ کے حق میں نہیں، قرض ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر، تو فضول کوشش نہ کیجیے گا۔ تعلیم، جو لوگ تعلیم کے معاملات میں جاننا چاہتے ہیں، بہت اعلیٰ مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو اس مہینے کے اندر۔ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے دشمن ان پر غالب ہوں گے یا نہیں، تو بالکل جی، دشمن آپ پر غالب رہیں گے، آپ کو ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، بچ کر رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور دشمن 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ڈنڈے سوٹے والے جو ڈائریکٹ مارتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو جادو ٹونے والے ہوتے ہیں، تو جن پر جادو ٹونے کے معاملات ہیں ان پر تو ضرورت سے زیادہ حملے ہوں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی فیورٹ ہے ان کے لیے، تو یہ مہینہ ان کے لیے زیادہ نقصانات دے گا، اور ایسے لوگوں کے کاروبار میں اور باقی سارے معاملات کے اندر زیادہ نقصان ہوگا۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر سٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ عام مہینہ ہے ان کے لیے، چپکلش ہوگی، لڑائی ہوگی، مگر صلح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں کہ جس کے اندر گھر خراب ہو، بڑی لڑائی نہیں ہوگی جی انشاءاللہ، چھوٹے موٹے معاملات جو عام روٹین میں چلتے ہیں وہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ مگر ہنسی مذاق بھی رہے گا، یہ نہیں کہ پورا مہینہ لڑائی جھگڑے میں گزرے گا۔ عام مہینے سے مراد ہوتا ہے کہ 2 4 5 دن کے بعد کو بحث ہو گئی، پھر ہلکی پھلکی پھر صلح ہو گئی، یہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عام گھروں کے اندر۔ اب اس بندہ ہے، اس کے گھر کے اندر روزانہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کے لیے عام کیا ہے کہ اس کے گھر میں روزانہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جو زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے چلے گی، مگر گھر نہیں اجڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔
جی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا۔ اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے، جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے۔ سیدھے پھینکیں، الٹی سائڈ پر پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے پر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چوگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر۔ اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا۔ اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے۔ آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہو، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو، تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا۔ آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن تو آپ لازمی ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے، سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینکتے ہیں، مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا۔ 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے، وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے۔ 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، 18 فروری کو 17 فروری کو معذرت، آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے، یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں، ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی، پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن
ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ دو چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے. اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا. خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے. تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں. یہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے. ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے. پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے. میرے مالک اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں. تو میرے مالک شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے. اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے. لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں. تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار. تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الفاظ کو دھیان سے سن لیں. 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو. اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی. دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے. دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلّہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرت رزقا کثیرا ومبارکا ایہا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکت و خیر. یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے. ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں. اے اللہ اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے. اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے. اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے. یہ چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے ہاروسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں یہ چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا. تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے. آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی. تو لازمی یہ چیز کریں. اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.